بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 9 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 9 کا نام ہے اظہار۔ یہاں میں کچھ باتیں بتلاؤں گا، ان کو آپ بہت دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ یہاں جو ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 2 بھی ہوگا۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کے کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ہے قاعدہ نمبر 1۔ 3 قاعدے آگے آئیں گے۔ اب یہ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے کیوں بتلائے گئے؟ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف کے اندر الف جو ہے اس کو ہم اس میں سے نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ الف اپنی خود کی شکل میں کبھی نہیں رہتا، کبھی وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی زبر آ گیا، نیچے زیر آ گئی، پیش آ گیا، کوئی حرکت آ جاتی ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس میں 29 حرف میں سے ایک حرف اگر نکل گیا تو 28 حرف بچے ہیں۔ 28 حرف کو تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدوں میں بانٹا گیا ہے۔ کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اس کے اندر 6 حرف دیے گئے ہیں۔ دوسرے قاعدے میں کچھ حرف دیے ہیں، تیسرے میں کچھ دیے ہیں، چوتھے میں کچھ دیے ہیں۔ تو یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 28 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ رہا ہے، ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ حرف میں نے تنوین و نون ساکن کے قاعدے نمبر 1 میں پڑھا تھا، 2 میں پڑھا تھا، 3 میں پڑھا تھا یا 4 میں پڑھا تھا، پھر اس کے حساب سے ہم وہاں قاعدہ کریں گے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو پورا بھی سمجھاؤں گا یہاں۔ اب یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 شروع ہوا ہے۔ یہاں حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جواب یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے، یعنی آواز ناک میں نہیں جائے گی، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 28 حرف تھے۔ 28 حرف میں ہم نے 6 حرف یہاں پڑھے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ہمارے پاس اب بچے ہیں 22 حرف۔ وہ 22 حرف انشاءاللہ آگے دوسری تختیوں میں آئیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں: طیرن ابابیل، تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، طیرن ا، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر ل، طیرن ابابیل۔ یہ ہے۔ یہاں قاعدہ ہم کرتے ہیں، را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ اظہار جو یہ ہے اظہار، اس کے ساتھ حلقی ضرور بولیں، کیونکہ اظہار ایک اور بھی ہے آگے، اظہار شفوی۔ اگر ہم اظہار حلقی نہیں بولیں گے اور صرف اظہار بول دیں گے تو ان دونوں میں فرق کرنا مشکل ہوگا، تو اس لیے یہاں ہم بولیں اظہار حلقی، اور اظہار شفوی ایک ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو آگے بتلاؤں گا۔ تو اس طرح سے یہ قاعدہ ہوگا۔ باقی جتنے قواعد ہیں وہ سب ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ جیسے یہاں یائلین کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہ زبر ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، زبر کا قاعدہ ہے، تو یہ قواعد ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو یہاں ایک قاعدہ نیا ہے، یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا۔
طيرا أبابيل نار حامية. اب جیسے یہاں پر دو پیش کی تنوین را کے اوپر بھی ہے, دو پیش کی تنوین تا کے اوپر بھی ہے, تو یہاں ہم کیا کریں گے, قاعدے کیسے کریں گے؟ اس کے اندر میں نے آپ کو یہاں تختی نمبر 8 میں یہ بتلایا تھا کہ اگر آخر میں دو پیش کی تنوین آئے یا نون ساکن آئے تو وہاں ہم تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں کریں گے, لیکن اگر بیچ میں آئے تو وہاں پھر یہ دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے. پھر جو حرف ان 6 ہیں, ان 6 میں سے آ جائے تو وہاں اظہار حلقی کرنا ہے. اب جیسے یہاں پر را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے, دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے, ہا ہے, اس لیے دو پیش کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا. یہ ہم نے قاعدہ یہاں پر بول دیا. اب یہاں تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے, لیکن دو پیش کی تنوین کے بعد کوئی حرف نہیں ہے, یہاں ختم ہو رہا ہے حرف, اس لیے ہم یہاں پر بولیں گے تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے, تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. تو اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں کہاں بولنا ہے, اور اگر تنوین کے بعد کوئی حرف آ رہا ہے تو وہ حرف دیکھنا ہے کہ کون سا ہے. تو یہ حرف اظہار حلقی کا ہے, تو ہم یہاں پر اظہار کریں گے. نار حامیۃ لمن خشی. یہاں قاعدہ بولنا ہے کہ نون کے اوپر جزم ہے, نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے, اس لیے نون ساکن کا اظہار حلقی ہوگا. لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. تو یہ تختی نمبر 9. ہجے کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے, جیسے میں پیچھے ہی بتا چکا ہوں. جیسے ہمیں حرف نظر آ رہا ہے, اس کے مجھے ہجے کرنا ہے. ہا الف زبر ہا, سین زیر سی, حاسی. دال دو زیر دن, حاسدن. حمزہ زیر ای, حاسدن ای. ذال الف زبر ذا, حاسدن اذا. حا زبر حا, حاسدن اذا حا. سین زبر سا, حاسدن اذا حس. دال زبر دا, حاسدن اذا حسد. یہ ہے اس کی ہجے. اور قواعد ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں, سب قواعد. یہاں الف مدہ ہو رہا ہے, یہ زیر کو جلدی پڑھنا ہے. یہ قواعد اس تختی کا ہے کہ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے, اس لیے دو زیر کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا. یہ زیر کا قاعدہ ہے, جلدی پڑھنا ہے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. زبر کو جلدی پڑھنا ہے, زبر کو جلدی پڑھنا ہے, زبر کو جلدی پڑھنا ہے. اس طرح سے یہ ہے, بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ جو ہے اس کو اچھے سے سمجھیں اور اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ کو یاد ہو جائے گا, اور قرآن بھی انشاءاللہ بہت اچھا آپ پڑھنے لگیں گے. جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تختی نمبر 10 جو ہے انشاءاللہ میں کل آپ سے بتلاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.